اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی آج 19 تاریخ ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن کی صبح کو آسمان میں ایک صدا بلند ہوئی، تہدمت واللہ ارکان الہدى قد قتل ابن عم المصطفیٰ، کہ خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے اور رسول اللہ کے چچا زاد بھائی یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ روز ضربت مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے 19ویں پارے کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ قرآن مجید کے 19ویں پارے میں سورہ مبارکہ فرقان کی باقی ماندہ آیتیں یعنی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 78 تک، اس کے علاوہ پوری سورہ شعراء شامل ہے، اور اس کے علاوہ سورہ نمل کی 55 آیتیں اس سورہ میں شامل ہیں۔ سورہ مبارکہ فرقان کے بارے میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ابن عمار لا تدع قراءة سورة تبارک الذی نزل الفرقان على عبده فإن من قرأها في كل ليلة لم يعذبه الله أبدا ولم يحاسبه وكان منزله في الفردوس الأعلى۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اے ابن عمار، اے عمار کے بیٹے، سورہ فرقان کی تلاوت کو ترک نہ کرو، ہر رات یعنی ہر رات قرآن مجید کے سورہ مبارکہ فرقان کی تلاوت کیا کرو۔ اس کی جزا کیا ہے کہ جو شخص بھی ہر رات سورہ مبارکہ فرقان کی تلاوت کرتا ہے، خداوند کریم اس کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا اور اس کا حساب نہیں فرمائے گا، اور اس کی جو منزل ہوگی یعنی آخرت میں جو اس کا مقام ہوگا وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا۔ اس پارے کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے ان کافروں کا تذکرہ کیا کہ جو روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور رسول اللہ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے یا ہمیں خدائی کیوں دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے جواب میں خداوند کریم نے فرمایا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ جس دن تمہیں فرشتے دکھائی دیں گے وہ دن تمہارے لیے خوشگوار نہیں ہوگا، بہت ہی برا دن ہوگا، یعنی وہ دن تمہارے لیے عذاب کا دن ہوگا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے قیامت والے دن ظالم افراد کی حسرت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، یعنی رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اور فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا کہ جس نے مجھے اللہ کے ذکر سے گمراہ کر دیا جبکہ اللہ کا ذکر میرے پاس آن پہنچا تھا۔ اور پھر خدا فرماتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں دیتا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اس سورہ مبارکہ فرقان کی 30ویں آیت میں قیامت کے روز رسول اللہ کا ایک شکوہ بیان کیا۔ وہ شکوہ کیا ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس دن ہمارا رسول کہہ اٹھے گا کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یعنی چھوڑنے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یعنی چھوڑنے سے بہت سے مفہوم جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ اصلاً قرآن کو پڑھا نہ جائے، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نہ صرف پڑھا نہ جائے بلکہ قرآن کی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے اور قرآن مجید کے مطابق زندگی نہ گزاری جائے۔ یہ تمام کے تمام مفاہیم مہجورہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے گزشتہ قوموں کا حوالہ دیا، مثال کے طور پر قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور اصحاب رس کا حوالہ دیتے ہوئے اور ان کو نشان عبرت بناتے ہوئے خداوند کریم نے فرمایا کہ ان قوموں کی طرف ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، وہ رسول ان کو حق کی طرف دعوت دیتے تھے، لیکن وہ قومیں اپنے رسول کی بات پر عمل نہیں کرتی تھیں، اپنے نبیوں کی باتوں پر عمل نہیں کیا، اور یہاں تک کہ ہمارے عذاب نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم فرماتا ہے کہ یہ کافر جو ہے وہ ہمارے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں اور طنز اور طعنہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا اس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اگر ہم صبر نہ کرتے تو یہ ہمارے معبودوں سے ہم کو گمراہ کر دیتا۔
خداوند کریم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو پھر انہیں معلوم ہوگا کہ کون سا شخص گمراہ ہے اور کون در حقیقت گمراہ نہیں ہے۔ پھر خداوند کریم نے فرمایا کہ یہ کافر فقط اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی دین کو اپناتے ہیں یا کسی دین کے سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو وہ در حقیقت دین نہیں ہے، بلکہ خود ان کی اپنی خواہشات ہیں، اور یہ کافر فقط اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور پھر خداوند کریم نے فرمایا کہ ان کافروں کی مثال چوپاؤں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ یہ کافر جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اس کے بعد خداوند کریم نے تقریباً آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 62 تک اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے توحید پروردگار کو بیان فرمایا اور شرک کی مذمت کی۔ اور پھر اس کے بعد اس سورہ کی آخری آیات میں خداوند کریم نے عباد الرحمن کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو جب زمین پر چلتے ہیں تو تکبرانہ انداز میں نہیں چلتے، بلکہ نرمی کے ساتھ اور خضوع اور خشوع کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اور جب جاہل افراد ان کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ جاہلوں کے مقابل میں ان کو صرف سلام کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی جاہلوں کے منہ نہیں لگتے اور جاہلوں سے انہی کی طرح مثال کے طور پر بحث و تکرار نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے لیے صبح و شام سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ خداوند کریم ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، کیونکہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ان کی مزید صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں تو خرچ کرنے میں، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے میں بھی اسراف سے کام نہیں لیتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے میں بھی میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتے اور نفس محترمہ کو قتل نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ ان کی مزید صفات یہ ہیں کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی بیہودہ کام سے یا بیہودہ بات پر سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ اس سے گزر جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بیہودہ گفتگو میں یا بیہودہ کاموں میں ملوث نہیں کرتے۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات ذکر کی جاتی ہیں تو یہ فوراً سے اپنے آپ کو اللہ کی، یعنی اپنے کانوں کو کھڑا کر لیتے ہیں اللہ کی آیات کو سننے کے لیے، یعنی جب ان کے سامنے اللہ کی آیات ذکر ہوتی ہیں تو اس وقت اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے، بلکہ اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو خداوند کریم کی آیات سے منور کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ خداوند کریم ہمیں زوجات عطا فرما اور ایسی ذریت عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ پھر خداوند کریم نے آخری آیات میں ان کی جزا کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ فرمایا کہ ان کی جزا یہ ہے کہ جنت میں ان کو ایک غرفہ، یعنی ایک کمرہ دیا جائے گا، کہ ان کے صبر کی وجہ سے، کہ دنیا میں کیونکہ انہوں نے صبر اختیار کیا تھا تو ان کے صبر کی جزا یہ ہے کہ آخرت میں خداوند کریم ان کو ایک کمرہ، ایک محل عطا فرمائے گا، اور جس میں یہ اللہ کی جانب سے تحیت اور سلام پائیں گے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور وہ جو جگہ ان کو دی جائے گی وہ بہت ہی اچھی جگہ اور رہنے کے اعتبار سے بہت اچھا مقام ہوگا۔ یہاں پر تقریباً سورہ مبارکہ فرقان اپنے اختتام پر پہنچتی ہے، اور اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ شعراء ہے۔ سورہ مبارکہ شعراء کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الطواسین الثلاثہ فی لیلۃ الجمعۃ کان من اولیاء اللہ وفی جوار اللہ وکنفہ ولم یصبہ فی الدنیا بؤس ابدا واعطی فی الآخرۃ من الجنۃ حتی یرضی وفوق رضاہ وزوجہ اللہ من حور العین، کہ جو شخص بھی تین صورتیں تاسین والی تین صورتیں ہیں قرآن مجید میں، کہ جن میں سے پہلی سورہ جو ہے وہ یہ سورہ مبارکہ شعراء ہے، اور اس کے بعد کی دو سورہیں جو کہ تاسین سے شروع ہو رہی ہیں۔
فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تحسین والی 3 صورتیں ہر شب جمعہ کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے اولیاء میں سے قرار پائے گا اور خداوند کریم کے جوار میں اور اس کے پناہ میں ہوگا، اور دنیا میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اس کو آخرت میں جنت کے اعتبار سے اتنا عطا کیا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی رضا سے زیادہ، یعنی ایک تو اتنا دیا جائے کہ وہ راضی ہو جائے، بلکہ اتنا دیا جائے گا کہ اس کی رضا سے بھی بڑھ کر ہوگا، اور خداوند کریم اس کی شادی، اس کا نکاح حور العین سے کروائے گا۔ سورہ مبارکہ شعراء کی ابتدائی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کے ایمان لانے آنے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، کیونکہ رسول اللہ کی جو ذات گرامی تھی وہ بہت حریص تھی اس بات پر کہ اس دنیا سے کوئی ایک شخص بھی بے ایمان نہ جائے، کوئی ایک شخص بھی بغیر ہدایت کے اس دنیا سے نہ جائے۔ لیکن کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے اختیار سے گمراہی کو اختیار کیا، کفر کو اختیار کیا، تو خداوند کریم نے تسلی دی کہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ نے اپنی حجت تمام کر دی ہے، اب اپنے آپ کو اس غم میں مبتلا نہ کریں کہ آخر یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ پھر خداوند کریم نے بیان فرما دیا کہ اگر ہم چاہتے تو سب کے سب ہدایت پر آ جاتے ہیں، یعنی اگر ہم جبر کا راستہ اختیار کرتے اور جبر کے ذریعے سے اپنا دین منوانا چاہتے تو بھلا کس میں جرت تھی کہ جو خدا کا انکار کرتا اور خدا کے دین کا انکار کرتا۔ لیکن خداوند کریم نے انسان کو اختیاری حالت میں دین اختیار کرنے کا جو ہے وہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو دین اختیار کرے، چاہے تو ہدایت اختیار کرے، یا پھر جو ہے وہ اپنے اختیار سے گمراہی کو اختیار کرے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 68 تک خداوند کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا تذکرہ کیا اور بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کیے، یعنی جناب موسیٰ کی ولادت سے لے کر اور اس وقت تک کہ جب جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور پھر قوم فرعون سے اور اس کی قوم سے نجات عطا کی، وہاں تک کا تذکرہ ہوا، ولادت سے لے کر وہاں تک کا جناب موسیٰ کے معجزات کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو جو ہے وہ فرعون کے پاس بھیجا کہ اس کو توحید کی طرف دعوت دیں، اور 9 آیتیں دے کر ہم نے جناب موسیٰ کو فرعون کی جانب بھیجا، اور انہوں نے تمام کے تمام آیتوں کا انکار کیا، خداوند کریم کے معجزوں کا انکار کیا، اور آخر میں وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ اس کے بعد کی آیت میں یعنی آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 104 تک خداوند کریم نے جناب ابراہیم کا قصہ تفصیل سے بیان کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے قوم کو توحید کی طرف دعوت دی، بتوں کی پرستش سے روکا اور بتوں کی بے بسی کو بیان کیا اور اپنے پروردگار کا تعارف کرایا، اور پھر انہی آیات میں خداوند کریم نے جناب ابراہیم کی دعاؤں کا بھی تذکرہ کیا۔ اس کے بعد کی آیت میں تقریباً آیت نمبر 105 سے لے کر آیت نمبر 122 تک خداوند کریم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرایا اور اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ جواب میں جناب نوح کی قوم نے فرمایا کہ ہم تمہاری اتباع نہیں کریں گے، اور تمہاری اتباع تو فقط جو پست لوگ ہیں وہی کرتے ہیں۔ پھر جب وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو حضرت نوح نے دعا کی، پروردگار اب جو وہ میں حجت تمام کر چکا تھا، یعنی جناب نوح 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کی ہے، اور اس کے باوجود جب ان کی قوم جو ہے وہ راہ راست پر نہیں آئی تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار اب ان پر عذاب کو نازل فرما، اور پھر وہی پورا واقعہ پیش آیا کہ خدا کی جانب سے طوفان آیا اور قوم نوح اس میں غرق ہو گئی۔ اس کے بعد کی آیت میں تقریباً آیت نمبر 123 سے لے کر آیت نمبر 140 تک خداوند کریم نے قوم عاد کا تذکرہ کیا، جن کی طرف خداوند کریم نے حضرت ہود کو بھیجا، اور یہ قوم انتہائی طاقتور تھی، اور اس قوم نے بھی اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانا اور نتیجے میں خدا کے عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 141 سے لے کر آیت نمبر 56 تک خداوند کریم نے قوم سمود کا تذکرہ کیا کہ جن کو اللہ نے اس قدر قدرت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں اپنا گھر بناتے تھے۔ ان کی جانب خداوند کریم نے حضرت صالح کو بھیجا، اور اس قوم کا بھی انجام وہی ہوا کہ اس نے حضرت صالح کی باتوں کو نہیں مانا، خدا کی باتوں کو نہیں مانا، اور خدا کے عذاب نے پھر ان کو گھیر لیا۔ اس کے بعد کی آیت میں آیت نمبر 60 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 175 تک قوم لوط کا تذکرہ ہوا کہ جن پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی ان کے اس بدفعلی کے سبب، اور جو حضرت لوط ان کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو خداوند کریم نے تمہارے لیے عورتوں کو خلق کیا ہے،
لہٰذا عورتوں سے نکاح کرو، لیکن جب حضرت لوط کی بات نہیں مانی تو خداوند کریم نے اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اس کے بعد تقریباً آیت نمبر 176 سے لے کر آیت نمبر 191 تک جناب شعیب کی قوم کا تذکرہ ہوا، جو ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی اور ترازو کو ٹھیک سے نہیں رکھتی تھی، تو خداوند کریم نے ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کیا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 192 سے لے کر 195 تک قرآن مجید کا تعارف بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے جو کہ واضح عربی زبان میں نازل کی گئی ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو ایک دم سے آ گئی ہے، بلکہ پہلی کتابوں میں یعنی گزشتہ کتابوں میں بھی قرآن مجید کا تذکرہ ہوا ہے، اور گزشتہ انبیاء بھی قرآن مجید کا تذکرہ کرتے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے قرآن مجید پر ایمان لا لانے والوں کے عذاب کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ قرآن مجید شیاطین کی جانب سے نازل نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ کی انتہائی مشہور و معروف آیت ہے جس کو آیت انذار کہا جاتا ہے، آیت نمبر 214، کہ جس میں رسول اللہ کو حکم ہوا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، یعنی دعوت ذوالعشیرہ کے وقت کہ جب رسول اللہ نے اپنی بعثت کا اعلان کیا تو کہا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بلائیں اور ان کو جو ہے وہ ایک خدا کی طرف دعوت دیں اور اپنے نبی ہونے کا تعارف کرائیں۔ اس کے بارے میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیں۔ 3 دن تک جو ہے وہ دعوت کا اہتمام کیا گیا، اور 3 دن تک قریش کو بلایا گیا، دعوت کا اہتمام جناب ابو طالب نے کیا، کھانے کا اہتمام جناب ابو طالب نے کیا، اور 3 دن تک اللہ کے رسول ایک ہی بات کہتے رہے کہ میں اللہ کی جانب سے اللہ کا رسول ہوں، ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے آیا ہوں، تو تم میں سے کون ہے کہ جو میرا ساتھ دے گا، جو بھی تم میں سے میرا ساتھ دے گا وہ میرے بعد میرا وصی، میرا وزیر اور میرا جانشین ہوگا۔ اور تینوں دن ایک ہی لڑکا جس کی عمر 13 سال تھی، جس کا نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تھا، وہ تینوں دن کھڑا ہوا اور کہا کہ میں آپ کا مددگار ہوں گا، اور تینوں دن اللہ کے رسول کہتے رہے کہ یہ میرے بعد میرا وصی، میرا جانشین اور میرا خلیفہ ہوگا۔ اور آخری دن جاتے ہوئے جو قریش تھے، جو قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے طنزیہ لہجے میں جناب ابو طالب سے کہا کہ اب تو تجھے اپنے بیٹے کی اطاعت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ رسول ہے اور پھر رسول کے بعد جس کی اطاعت واجب ہے وہ تیرا بیٹا علی ابن ابی طالب ہے۔ یوں اس طریقے سے سورہ مبارکہ شعراء تقریباً اپنے آخر تک پہنچتی ہے، اور آخر میں سورہ مبارکہ شعراء میں شاعروں کی مذمت کی گئی، اور شاعروں کی مذمت کرتے ہوئے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ یہ جو شعراء ہیں ان کی پیروی سوائے بھٹکے ہوئے افراد کے اور کوئی نہیں کرتا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم ان کو نہیں دیکھتے ہو کہ یہ جو شعراء حضرات ہیں یہ ہر وادی میں بھٹکے پھرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جس پر خود عمل پیرا نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک استثناء لگایا، یعنی تمام کے تمام شعراء اس طریقے سے نہیں ہیں۔ شعراء کی جو صفات بیان ہوئی کہ یہ شعراء کے جو پیروی کرتے ہیں وہ بھٹکے ہوئے افراد کرتے ہیں، شعراء جو ہے وہ ہر وادی میں بھٹکے پھرتے ہیں، اور یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں کہ جس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ان 3 صفات سے، ان شعراء سے خداوند کریم نے استثناء کیا، کن لوگوں کا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، سوائے ان شعراء میں سے ان افراد کے کہ جو ایمان لائے، یعنی صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح کو انجام دیتے ہیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب ان کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے تو ظلم کے بعد پھر خداوند کریم جو ہے وہ ان کی مدد فرماتا ہے، اور عنقریب ظالم لوگ پہچان لیں گے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے۔ تو شعراء کی مذمت ہوئی، لیکن جو صاحبان ایمان ہیں، جو عمل صالح کو انجام دیتے ہیں، ان شعراء کا استثناء کیا گیا کہ ہر شعراء، ہر شاعر اس طریقے سے نہیں ہے کہ جو مثال کے طور پر ہر وادی میں بھٹکا رہے اور وہ اپنی زبان سے وہ کہے کہ جس پر عمل نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ طول تاریخ میں ہمیں ایسے شعراء بھی ملتے ہیں، یعنی سیرت رسول کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں سے لے کر اور ائمہ اطہار کی سیرت میں بہت سے ایسے شعراء ہیں کہ جن کی خود ائمہ اطہار نے مدح کی ہے اور ان کی تعریف کی ہے، جیسے کہ حسان بن ثابت ہیں، جیسے کہ کمیت ہیں، جیسے کہ دیبل خزائی ہیں، جیسے کہ فرزدق ہیں۔ یہ ایسے شعراء ہیں کہ خود معصومین افراد نے جو ہے وہ ان کی
تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ تم اپنے شعروں سے ہماری جو ہے مدد کرو، ہماری مدح سرائی کرو اور ہمارے جو ہے وہ جد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب میں مرثیہ پڑھو۔ یہاں پر اختتام ہوتا ہے سورہ مبارکہ شعراء کا، اور اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ نمل ہے۔ سورہ مبارکہ نمل کی 55 آیتیں اس پارے میں یعنی پارہ نمبر 19 میں شامل ہیں۔ اس کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہدایت ہیں اور بشارت ہیں ان مومنین کے لیے جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم ان کے اعمال ان کی نظروں میں اچھا بنا دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی ہی گمراہی میں پھرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو بہت بڑا عذاب کا سامنا ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک خداوند کریم نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا اور حضرت موسیٰ کے معجزات کا ذکر ہوا، اور فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دیں اور فرعون کے پاس بھیجا، فرعون نے سب نشانیوں کا انکار کیا اور وہ غرق ہو گیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب داؤد اور جناب سلیمان کا ذکر کیا کہ ہم نے ان دونوں کو علم عطا کیا اور ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ اور پھر جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے سلیمان کے لیے جن و انس اور پرندوں میں سے ایک فوج قرار دی۔ اس کے بعد جب جناب سلیمان اور ان کا لشکر کا گزر ایک ایسی وادی پر ہوا کہ جو کہ چونٹیوں کی وادی تھی، تو اس وقت چونٹی نے ایک جملہ کہا کہ جس کو خداوند کریم نے اپنی آیت بنا کر پیش کیا۔ فرمایا کہ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ جب وہ حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کا گزر چونٹیوں کی وادی سے ہوا تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں میں یعنی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر جو ہے وہ تمہیں رونتا ہوا چلے جائے جبکہ ان کو معلوم نہ ہو کہ ان کے پیروں کے نیچے مثال کے طور پر چونٹیاں ہیں۔ اس کے اگلی آیت میں خداوند کریم نے حضرت سلیمان کا جو رد عمل تھا وہ بیان فرمایا کہ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، کہ چونٹی کی اس بات کو سن کر جناب سلیمان مسکرائے اور فرمایا کہ اے میرے پروردگار مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر نعمت عطا کی ہے اور میرے والدین کو جو نعمت عطا کی ہے، اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں ایسا عمل صالح انجام دوں کہ جس سے تو راضی ہو جائے اور مجھے تو اپنی رحمت سے اپنے خالص بندوں میں شامل فرما۔ اس کے بعد خداوند کریم نے ہدہد کا تذکرہ کیا کہ جب جناب سلیمان نے تمام پرندوں کو دیکھا اور ہدہد کو نہیں پایا تو کہا کہ کہاں ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اور جب وہ آئے گا تو میں اسے شدید عذاب میں مبتلا کروں گا یا اس کو میں ذبح کر دوں گا یا پھر کوئی واضح دلیل لے کر آئے اپنے غائب ہونے کی۔ اور جب ہدہد آیا تو خبر لے کر آیا ملکہ سبا کی اور کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے، کہ ایک قوم ہے کہ جس قوم کا نام جو ہے وہ قوم سبا کہلاتی ہے۔ اور ہدہد نے کہا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، کہ میں نے سبا یعنی اس علاقے میں ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے کہ جو ان کی ملکہ ہے اور اس کو ہر شے عطا ہوئی ہے اور اس کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا عرش عظیم ہے، یعنی بہت بڑی اس کی ملکیت ہے، اس کی بادشاہت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ پھر کہا کہ وَوَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، کہ میں نے اس ملکہ سبا کو اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے اس عمل کو ان کے لیے اچھا بنا کر پیش کیا ہے اور ان کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ جب جناب سلیمان نے یہ سنا تو پھر کہا کہ میں جو ہے وہ ایک خط لکھتا ہوں، اور اس خط کو جو ہے ہدہد سے کہا کہ اس خط کو ملکہ سبا کے پاس پہنچا دو۔ جب ملکہ سبا نے جناب سلیمان کا خط کھولا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، کہ یہ جو خط ہے سلیمان کی جانب سے ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، میری نافرمانی نہ کرو، تجاوز نہ کرو میرے فرمان سے، اور میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر ہو،
یعنی دین اسلام کو قبول کر کے میرے پاس حاضر ہو۔ اس خط کے آنے کے بعد ملکہ سبا نے جو وہاں کے سردار تھے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ آپ بتاؤ کہ جو ہے وہ تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو ان کے سرداروں نے جواب میں کہا کہ ہم جو ہے وہ قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسا آپ کا حکم ہو، یعنی جو آپ حکم دینا چاہیں گی ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ ان کے جواب میں ملکہ سبا نے کہا کہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذالک یفعلون۔ ملکہ سبا نے کہا کہ یہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر ڈالتے ہیں، اور جو اس بستی کے صاحب عزت لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلت اور رسوائی کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہ اسی طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ پھر ملکہ سبا نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک ہدیہ بھیجتے ہیں جناب سلیمان کی طرف، اور اس کے پھر بعد دیکھتے ہیں کہ پھر جناب سلیمان کا کیا جواب آتا ہے۔ جب وہ ہدیہ جو ہے وہ جناب سلیمان کے پاس پہنچتا ہے تو جناب سلیمان کہتے ہیں کہ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ جناب سلیمان نے کہا کہ کیا تم مجھے مال کے ذریعے سے خریدنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ جو خداوند کریم نے تم کو عطا کیا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتی رہو۔ اور یہ کہہ کر جناب سلیمان نے ان کا جو ہدیہ تھا وہ واپس بھجوا دیا، اور پھر اس کے بعد جناب سلیمان نے اپنے جو لشکر تھا اس کو کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو ملکہ سبا کا تخت لے کر میرے پاس لے کر آئے گا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، جن میں سے ایک جن جو ہے وہ اس نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ عفریت جو کہ جنوں میں سے تھا، اس نے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوں گے اور ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہوگا۔ دوسرا شخص کہ جس کے بارے میں خداوند کریم نے فرمایا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ وہ شخص کہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا اس نے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت اتنی دیر میں لا سکتا ہوں کہ آپ پلک جھپکیں گے اور آپ کے پاس ملکہ سبا کا جو تخت وہ حاضر ہوگا۔ ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ حاضر کیا گیا، یعنی جناب سلیمان کے پاس آ گیا، اور پھر اس کے بعد جب ملکہ سبا اپنے لشکر کے ساتھ جناب سلیمان کے پاس آئیں اور جناب سلیمان نے ملکہ سبا کو وہ تخت دکھلایا اور کہا کہ کیا یہ تمہارا تخت نہیں ہے؟ ملکہ سبا نے کہا کہ ہاں یہ اسی کے جیسا دکھتا ہے، اور پھر کہا کہ چلو محل میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ سمجھیں کہ شاید یہ محل جو ہے وہ پانی کا حوض ہے، اور انہوں نے اپنی پنڈلیوں کو کھول لیا۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ یہ پانی کا حوض نہیں ہے بلکہ یہ شیشے کا بنا ہوا محل ہے۔ ان دونوں معجزوں کو دیکھ کر ملکہ سبا اور ان کی قوم جو ہے وہ مسلمان ہو گئی اور ایمان لے آئی۔ اور پھر اس پارے کے اختتام میں خداوند کریم نے حضرت صالح اور ان کی قوم یعنی سمود کا ذکر کیا، اور جناب لوط اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔